بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، جب اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داری خود اٹھا لی، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ رہنے کی جگہ جانتا ہے۔ سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں، ہر چیز طے ہے، اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کیوں اللہ سے ہم دور جا رہے ہیں؟ جب اللہ نے لکھ دیا اتنا رزق مل کے رہے گا، کوئی بندش نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو مسائل میں ڈال دیا۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رزق بندہ کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ ہم پھر بھی اللہ رب العزت سے دور رہیں، ہم پھر بھی ان باتوں میں رہیں جو کسی نے ہم پہ بندش کر دی۔ نہ زندگی کوئی دے سکتا ہے، نہ موت کوئی دے سکتا ہے، نہ عزت کوئی دے سکتا ہے، نہ ذلت کوئی دے سکتا ہے، نہ صحت کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی بیماری دے سکتا ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہر چیز کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے مانگیے، اپنے مسائل کو حل کروائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ جل وعلا یقول، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک وفی روایہ لا تباعد منی فاملأ قلبک فقرا واملأ یدیک شغلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، تم میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دو، میں تمہارے سینے کے برتن کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارے لیے فقر کے دروازے کو بند کر دوں گا۔ کب؟ عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دو۔ معزز سامعین، نماز کا وقت ہو جائے دکان پہ بیٹھے رہو، نماز کا وقت ہو جائے گھر میں بیٹھے رہو، نماز کا وقت ہو جائے دوستوں کے ساتھ لگے رہو، تو پھر کیا ہوگا اگر تو نے اس طرح نہ کیا؟ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے وقت کو مشغولیت سے بھر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے لیے فقر کی راہیں کھول دی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ لا تباعد منی فاملأ قلبک فقرا واملأ یدیک شغلا۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھ سے دوری مت اختیار کرنا ورنہ تمہارے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تمہیں مشغول کر دوں گا۔ آج کہتے ہیں فرصت نہیں ملتی، کیا بات ہے بھئی مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ بڑی مصروفیت کی زندگی ہے یار، وقت ہی نہیں ملتا، ایسی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں یار، نکل ہی نہیں ہوتا، بڑی پریشانی ہے، بچوں نے جان کھپا دی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہے ہیں وقت نکال لے ورنہ ایسا مشغول کروں گا کہ پریشان رہے گا، سکون بھی نہیں آئے گا۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم وقت نکال لیں اللہ رب العزت کے لیے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آسان سا طریقہ ہے، مرد مسجد میں نماز کے لیے جائیں، اذان ہو جائے مستورات سارے کام چھوڑ دیں، پتہ ہو اللہ نے بلایا ہے،
یہ ہانڈی پکانے میں لگی ہے، اللہ نے بلایا ہے کپڑے دھو رہی ہے، اللہ نے بلایا ہے بچوں کے ساتھ لگی ہے، اللہ نے بلایا ہے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، اللہ نے بلایا ہے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت پھر فقر میں مبتلا کرتے ہیں، پھر مشغولیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ آج سے یہ نیت کر لیجئے، اللہ اکبر کی صدا کے بعد کوئی کام نہیں کرنا، سب نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آپ جب اس عمل کو شروع کریں گے سب شرم کریں گے، پھر احساس ہوگا ان کو کہ ہم نے بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، پھر اللہ سے تعلق جڑے گا، ہمارے گھروں میں سکون آئے گا، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کا۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل افطاری سے قبل کا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ افطاری سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر افطاری تک کسی بھی وقت اس عمل کو کریں۔ سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ آپ افطاری کا انتظام جلد سے جلد کر لیں، اور روزہ کھولنے سے چند منٹ پہلے آپ دسترخوان پر آ جائیں اور پھر اس عمل کو کر لیں، دعا کر لیں، پھر روزہ افطار کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت روزہ دار کی ایک دعا کو سحری اور ایک دعا کو افطاری کے وقت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ روزہ دار کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، تو یوں سمجھیے ایک بونس ہے۔ اللہ رب العزت سے پھر دعا میں یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ، آپ جو ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، آپ میری اس دعا کو قبول فرما لیجئے، اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنا مسئلہ بتا کر اللہ سے اپنے مسئلے کا حل چاہنا۔ اعمال کے ذریعے ہی مسائل کا حل ہے، اعمال ہوں گے مسائل حل ہوں گے، اعمال کی کمی بیشی ہی مسائل کی کمی بیشی کا سبب ہے، اعمال اچھے ہوں گے مسائل بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے، اعمال برے ہوں گے مسائل بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے۔ چینج یور لائف کورس کے ذریعے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے۔ چینج یور لائف کورس کا لنک جب آپ اوپن کریں گے، سب سے پہلی ویڈیو تعارف کی آپ کو ملے گی، آپ اس کو اوپن کریں، اس کو سن لیں، آپ کو پورا کورس کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر آپ میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والا ہر وظیفہ کیجیے، پھر دیکھیے کیسے دنوں میں اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل فرماتے۔ میرے وظائف کو اگر آپ ہر حاجت کے جتنے بھی وظائف ہیں یا رمضان کے وظائف ہیں، تو ان کو آپ جتنی دفعہ بھی کریں گے، چاہے آپ دن میں 2 دفعہ کریں چاہے 3 دفعہ کریں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اور عمل کی اجازت وہ چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے، جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، جن کو کرنا آتا ہے۔ جو کر ہی نہیں سکتے، جن کی جی میل آئی ڈی نہیں ہے، تو وہ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، محسوس صیام میں اس عمل کو نہیں کیا جا سکتا۔ محسوس صیام کے لیے ترتیب میں الگ بتا دیتا ہوں۔ عمل کا آغاز کرتے ہیں، کوئی مقدار محسوس نہیں، وقت میں نے بتا دیا۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اور اس کے بعد سورہ اخلاص، اس کو 1 مرتبہ پڑھیے۔ پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کو پڑھیے، اور یہ اعوذ باللہ پہلی دفعہ پڑھنی ہے، باقی 3 دفعہ، ٹوٹل 4 دفعہ آپ اس کو پڑھیے، باقی 3 دفعہ آپ نے صرف بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ اور جب 4 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو اپنے لیے دعا کر لیں، اس کے بعد پھر آپ اسی طرح پڑھیے، اور کم از کم 20 مرتبہ یا 30 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور ہو جائے، یعنی 4 دفعہ۔ اس میں وقت کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں، اگر اتنا ہی وقت ہے کہ آپ نے 4 دفعہ پڑھا، افطاری قریب آ گئی ہے، تو آپ بس اس کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ ہر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرتے رہیے۔ اور جو محسوس صیام میں ہیں وہ یا واحد یا اللہ یا احد یا اللہ یا صمد یا اللہ، اس کو پڑھتے جائیے۔ جب دل کی حالت بدلے وہ بھی دعا کر لیں اپنے لیے۔ بہت مجرب عمل ہے، کسی بھی مسئلہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔